آپ حکم دے کر اپنی بات منوا سکتے ہیں لیکن کسی کو اپنا احترام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ دھوکہ دینے کا سب سے گھٹیا طریقہ ہمدردی کرنے کا دکھاوا کرنا ہے۔ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے ہنسی مذاق کرنا اور اس کی تعریف کرنا بھی سنت ہے۔ بہترین عورت وہی ہے جو اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے۔ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیزیں کبھی بے سکون نہیں کرتیں۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن مجید کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ جو اللہ رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد سردی کا موسم دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق عطا کیا ہے اس کا مناسب استعمال کرنا بھی عبادت کہلاتا ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ انسان اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ موتی اگر مٹی میں بھی گر جائے تو قیمتی رہتا ہے۔ وہ خوشی بیکار ہے جس کی وجہ کسی کے آنسو ہوں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے فیصلے تمہاری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھولتا۔ بہترین دوست وہ ہوتے ہیں جو تمہاری مشکلات کو اپنی مشکلات بنا لیتے ہیں تاکہ تمہیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے۔ کچھ لوگ زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے چکر میں انسانیت کے معیار سے بھی گر جاتے ہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے اور دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ہی ملتی ہیں۔ زندگی میں سادگی اپنائیں کیونکہ زندگی جتنی سادہ ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ منفی سوچ انسان کو زندگی میں کامیابیوں سے بہت دور کر دیتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ یہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں کہ آپ منفی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں اور توقع ایک مثبت زندگی کی رکھیں۔ آپ کے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیے، راستہ بتائیے یا پھر خود راستہ بن جائیے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا کچھ حصہ ایسی خوبیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش میں ضائع کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہیں۔
زندگی بدلنے کے لیے وقت ضرور ملتا ہے مگر وقت بدلنے کے لیے زندگی نہیں ملتی۔ 4 لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو آپ کا دوست ہو پھر بھی آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو۔ یہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ نمبر 2، ایسا شخص جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ایسا شخص آپ کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو اور کاموں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، ایسے انسان سے بھی دور رہیں جو آپ کو صرف مطلب کے وقت ہی یاد کرتا ہو اور مطلب نکل جانے کے بعد بھول جاتا ہو۔ ایسا شخص مطلب پرست ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا رشتہ دار، کیونکہ لالچ بری بلا ہے اور انسان لالچ میں پڑ کر رشتوں کی پہچان بھول جاتا ہے۔ ایسا انسان آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 3 گھر سخت ناپسند ہیں۔ 1، جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ نمبر 2، جس گھر میں کسی کا حق کھایا جاتا ہو۔ اور نمبر 3، جس گھر والے مہمان کے آنے پر ناراض ہوتے ہوں۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن اسے اپنے مالک کو واپس کرنا ہے۔ اگر غلطی نہ ہونے پر بھی کوئی آپ سے معافی مانگ لے تو سمجھ جانا کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ تو دانا نے جواب دیا کہ اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت صرف 4 دن ہی رہے گا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔